الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نعیم پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دل کی بات آئی میرے آنسوؤں میں ڈھل کے، میرے دل کی بات آئی میرے آنسوؤں میں ڈھل کے، کہیں راز کھل نہ جائے ذرا اے زباں سنبھل کے، کہیں راز کھل نہ جائے ذرا اے زباں سنبھل کے. اور میں بڑا ہوا ہوں آقا تیری نعمتوں پہ پل کے، میں بڑا ہوا ہوں آقا تیری نعمتوں پہ پل کے. میری لو خبر خدا را میرے سب عمل ہے حل کے، میری لو خبر خدا را میرے سب عمل ہے حل کے. اور سبھی نعمتیں ملی ہیں میرا ملا دین اور ایمان، سبھی نعمتیں ملی ہیں ملا دین اور ایمان. مجھے مل گیا ہے سب کچھ تیرے نقش پا پہ چل کے، مجھے مل گیا ہے سب کچھ تیرے نقش پا پہ چل کے. اور تیرے دو عدو ہیں عارف تیرا نفس اور شیطان. عدو معنی دشمن ہوتا ہے. تیرے دو عدو ہیں عارف تیرا نفس اور شیطان. کہیں تو پھسل نہ جائے ذرا چل سنبھل سنبھل کے، کہیں تو پھسل نہ جائے ذرا چل سنبھل کے. رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. اور سجدے اور قیام یہ تو ہر رات کا مسئلہ ہے، مگر ہر کسی کے لیے نہیں. رب جسے ہدایت دے دیتا ہے، مگر رب نے کچھ راتیں بنائی ہیں کہ جو رات شب بیداری کی ہوتی ہے اور اس میں عبادت کرنے والے قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں. مگر رب جسے ہدایت دیتا ہے تو بڑا متبرک، بڑا بابرکت، بڑا باعظمت، بڑا عظیم مہینہ ہم تمام کے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، جسے ہم شعبان المعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اسی مہینے میں رب کائنات نے ایک رات ایسی بنائی ہے جسے ہم شب بارات کہتے ہیں. اور اس رات میں اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ سجود بھی کرتا ہے، وہ قیام بھی کرتا ہے، وہ رب کائنات کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتا ہے. یوں تو محرم سے لے کے ذوالحجہ تک تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور تمام مہینے نبی کے صدقے میں، کیونکہ نبی نہیں آتے تو یہ مہینے نہیں ملتے. مگر ان 12 مہینوں میں نبی نے کسی مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے تو شعبان المعظم کو کہا، اور کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ 3 مہینے مشتق کیے. اور حدیث کریمہ میں روایت ہے، حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رب کائنات نے ایک ایسا مہینہ میری امت کو عطا فرمایا مگر میری امت اس سے غافل ہے. تو راوی روایت کرتے پوچھتے صحابہ اکرام یا رسول اللہ کون سا مہینہ ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے اور میری امت اس سے غافل ہے. حتیٰ کہ وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں تمام امت کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے سال بھر اس نے جو بھی کیا ہے، نیکی کی ہو، گناہ کیا ہو، جو بھی کیا ہو، تمام کے تمام اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے نفل جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اور آگے فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ سرکار جب شعبان کے روزے رکھنا چالو کرتے تو ترتیب بائی ترتیب رکھتے چلے جاتے اور ہم سوچتے کہ سرکار اب پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، مگر پھر سرکار بیچ میں چھوڑ دیتے اور پھر روزے نہیں رکھتے. تو راوی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ سرکار نے کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھے مگر مکمل پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، کچھ رکھے اور کچھ چھوڑ دیے. تو ہم بھی سرکار کی سنت ادا کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھو مگر کچھ رکھو اور کچھ چھوڑ دو. یہ سرکار کی سنت ہے. اور یہ اتنا متبرک مہینہ ہے کہ سرکار نے کسی اور مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا، اسے اپنا مہینہ کہا. کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی کہ شعبان المعظم کو ہی اپنا مہینہ کہا. تو آئیے اب اس کو اپنا مہینہ کہنے کی کیا مناسبت ہے وہ سماعت کریں. یہ اتنا متبرک مبارک مہینہ ہے کہ یہ مہینے کے صدقے میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملی. یہی وہ مہینہ ہے کہ اس کا ایک رخ دیکھے کہ سرکار نے اپنا مہینہ کیوں فرمایا. تو اسی مہینے میں آیت درود بذریعے وہی سرکار پہ نازل ہوئی. اور وہ آیت درود کون سی ہے جو ہر نماز میں ہم امام سے سنتے ہیں اور جب وہ پڑھتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں. آیت کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا. ان اللہ و ملائکتہ، رب بذریعے وہی بھیج رہا. اور کیا فرما رہا؟ میں خود، ان اللہ بے شک اللہ خود، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے. کوئی ایرا گیرا نتھو کھیرا نہیں، رب بذریعے وہی خود بھیج رہا ہے اور خود فرما رہا کہ میں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہوں. میں خود، اور پھر میں نہیں بھیجتا، میرے معصوم فرشتے بھی بھیجتے ہیں. میرے معصوم فرشتے بھی بھیجتے. کس پر؟ یصلون علی النبی. صرف نبی پر نہیں، نبی کا اگر معنی دیکھیں آپ ڈکشنری میں لغات کے اندر تو نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا. نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر بتانے والا. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا المسلم نہیں کہا گیا. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ رب جانتا ہے میں جس پر درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے جس پر درود بھیج رہے ہیں تو اس پر صرف ایمان والا ہی درود بھیج سکتا ہے. جس کے دل میں کامل ایمان ہو، جو مومن کامل ہو، وہی میرے نبی پہ درود بھیج سکتا ہے. تو یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا المسلم نہیں کہا، کہا یا ایھا الذین آمنوا. خطاب ہو رہا ہے اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی خوب خوب درود بھیجو اور سلام. اب یہاں پر رب نے مطلقاً فرما دیا کیا بھیجو؟ درود بھیجو، سلام بھیجو. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر بھیجو، کہ بیٹھ کر بھیجو، کہ لیٹ کر بھیجو. توجہ، یہ ایک عقیدہ ہے اس آیت کریمہ میں. یہاں پر رب نے مطلقاً فرما دیا درود بھیجو، سلام بھیجو. یہ نہیں کہا کھڑے ہو کر بھیجو، بیٹھ کر بھیجو، لیٹ کر بھیجو. مگر دنیا کی ایک ترتیب، ایک رواج ہے
کہ ہم کسی کا استقبال ادباً کھڑے ہو کر کرتے ہیں. اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ہمارا باپ آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادب کے لیے کھڑے ہوں گے. دادا آ جائے تو ادب کے لیے کھڑے ہوں گے. پھر تو یہ سرور کائنات ہے. ان کا ادب کیسے کیا جائے گا؟ تو ادب کو ملحوظ کیسے رکھنا ہے؟ تو یہ دنیا کا رواج ہے کہ پھر کھڑے ہو گئے جائے, پھر کھڑے نہیں ہو جائے. گنبد خضرا کی جانب اپنے رخ کو کیا جائے اور پھر عقیدت و محبت میں جھوم کر نبی پہ درود و سلام پڑھا جائے. یہ ادب کا تقاضا ہے, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ بھیجنا کیسے. رب نے مطلق فرما دیا کھڑے ہو کر بھیجو, بیٹھ کر بھیجو, لیٹ کر بھیجو, ہر طریقے سے سلام نبی پہ جائے گا. مگر یہاں ادب کا تقاضا ہے کہ کھڑے ہو کر بھیجو, یہاں سے ادب جھلکے گا. اور رب ادب اسے ہی دیتا ہے جو مومن کامل ہوتا ہے. ادب اسے ہی ملحوظ ہوتا ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اور پھر اسے ہی ادب آتا ہے جو نبی کا سچا عاشق اور غلام ہوتا ہے. تو ایک نبی نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ کہا, تو ایک مناسبت یہ ہے کہ اس میں آیت درود نازل ہوئی. اور دوسرا, اس شعبان المعظم کے صدقے میں ہمیں کیا ملا؟ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں تمام کا قبلہ بیت المقدس, تمام کا قبلہ بیت المقدس. مگر جب نبی مبعوث ہوئے اور جب نماز فرض ہوئی تو ابتدائی دور میں بھی قبلہ بیت المقدس تھا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور اللہ کا گھر کعبہ بتایا گیا, تو آپ کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے. اور نبی رب کائنات اپنے نبی کے دل کے حال کو جاننے والا ہے. مگر حکمت تھی, نبی نے کئی مرتبہ نماز پڑھائی اور حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے. یہ نبی کا معاملہ تھا. ہم دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے اور نبی دیکھے تو رب دیکھتا ہے پیار سے. نبی آسمان کی طرف دیکھے تو رب دیکھتا ہے پیار سے, اور پھر پیار سے نہیں دیکھتا وہی بھی نازل فرماتا ہے حالت نماز میں. تو یہ حکمت خدا بندی تھی, جب جب نبی دیکھتے تب تب نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے اور دل میں یہ رہتا کہ کاش بیت المقدس سے ہٹ کے کعبہ قبلہ ہو جائے, کعبہ قبلہ ہو جائے. مگر رب نے بھی انتخاب کیا کعبے کو قبلہ بنانے کا, تو وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا. وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور سرکار سفر میں تھے. حجاج اکرام جاتے ہیں تو آپ جب مکے سے مدینے کے لیے سفر کرتے ہوں گے تو راستے میں ایک مسجد پڑتی, اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے, یعنی دو قبلے والی مسجد. یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں اس کا نام ہی ہے دو قبلے والی مسجد. تو اس مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. اور پھر وہی طریقہ تھا, دل میں خیال تھا کہ کاش کعبہ قبلہ ہو جاتا, اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو رب نے حضرت جبریل کو وحی لے کر بھیج دیا. کہا کہ میرے نبی سے فرما دو, اے میرے نبی تمہارا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا رب بخوب جانتا ہے, بخوب جانتا ہے. تو تمہارے دل میں جو تھا اس آرزو کو رب نے پورا کر دیا. اے نبی تم حالت نماز میں اپنے قبلے کو چینج کر دو. یہ شان نبی ہے. رب چاہتا تو نماز مکمل ہونے دیتا, کہ نبی نماز مکمل ہونے کے بعد وہی نازل کرتا کہ اب سے جو نماز پڑھو گے وہ قبلے کی طرف کعبہ کی طرف ہوگی. کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. مگر یہاں شان مصطفیٰ دیکھو کہ نبی تمہارا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا رب بخوبی جانتا ہے. تو اے نبی اب تمہاری جو چاہت ہے اسے ہم بعد میں نہیں ابھی پوری کریں گے, حالت نماز میں پوری کریں گے. تو بذریعے وہی حضرت جبریل آئے اور حکم اور رب کائنات کا حکم سنایا. کہا رب حکم فرماتا کہ نبی حالت نماز میں قبلہ چینج کر لے. تو سرکار نے اپنا منہ بیت المقدس کی طرف سے پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا. اس وقت سے لے کر اب تک ہم نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی سمت منہ کر کر پڑھتے ہیں. تو یہ جو کعبہ قبلہ بنا ہے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا, یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا. اور آئیے وہی بیت المقدس
جس کے طرف پہلے ہمارا قبلہ اول کہلاتا ہے، وہ پہلے یہودیوں کے قبضے میں تھا اور اسے فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو وہ مہینہ بھی شعبان المعظم کا تھا۔ میں صرف مختصر میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، ایک ایک تاریخ ہے، یہ اتنا وقت نہیں کہ ہر تاریخ آپ تک پہنچائی جائے، وہ شعبان المعظم کی شان بیان کریں، فضیلت سمجھے کہ اس مہینے کو اتنا متبرک اور سرکار نے اپنا مہینہ کیوں کہا۔ اب آئیے، بیت المقدس بھی اسی مہینے میں فتح ہوا، اور جب سرکار مکے سے مدینہ ہجرت کر کر تشریف لے کر گئے تو اب تک نماز فرض ہو گئی تھی مگر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اب سن 2 ہجری میں روزہ بھی فرض ہوا تھا، وہ مہینہ شعبان المعظم تھا، حتیٰ کہ ہم نہ روزہ رمضان میں رکھتے ہیں مگر اس کی فرضیت کا حکم آیا تو وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ اور آئیے، اور اس مہینے کی مناسبت سے اسی مہینے میں سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک ہے، اور سرکار نے حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسی محبت میں سرکار نے کہہ دیا کہ میرا نواسہ شعبان میں آیا تو شعبان میرا مہینہ، کیونکہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو جس مہینے میں حسین آئے وہ مہینہ بھی میرا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس مہینے میں کئی تاریخیں ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں، ہم تمام کے امام جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد وہ تقلید کا موضوع آئے گا جب بیان کیا جائے گا، تو یہ شعبان المعظم کی کچھ مناسبت تھی اور فضیلت تھی کہ جس کے بارے میں ہر مہینوں سے ممتاز مہینہ ہے اور سرکار نے اپنا مہینہ فرمایا۔ اب شعبان المعظم ہمیں نصیب ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی شہر رمضان۔ دعا سرکار نے فرمائی اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں، اور ان کے صدقے وَبَلِّغْنَا فِي شَهْرِ رمضان، اور ان دونوں مہینوں کے صدقے میں ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب دنیا میں رب کائنات نے انسان کو بنایا تو کچھ نہ کچھ مقصد دے کر بھیجا ہوگا، مگر انسان اس روئے زمین پر آ کے اپنے مقصد کو بھول گیا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی محفلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں، گپ شپ کی محفلوں میں لگ گیا۔ اس نے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اسی کو اپنا مداوا سمجھ لیا، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اس کے بعد کچھ اور دنیا نہیں ہے۔ مگر تم نے ابھی دنیا کا ایک رخ دیکھا ہے، کبھی اس رونقوں کی مجلس سے نکلو، کبھی اس چہل پہل کی مجلسوں سے نکلو اور دوسری دنیا میں چلو، جسے شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، جسے قبرستان کہا جاتا ہے۔ کبھی اپنے یاروں کی محفلوں سے نکلو تو وہاں پر شہر خاموشہ میں جا کے بیٹھو، کبھی اس رونقوں کی محفلوں سے نکلو تو کبھی اندھیرے میں جا کے بیٹھو، کبھی اس چہل پہل کی محفلوں سے نکلو تو خاموشی میں جا کر بیٹھو، اور اس دوسرے رخ میں جا کر جب بیٹھو گے تو وہاں پر اہل قبرستان سے سوال کرنا کہ اس قبرستان میں کیا صرف غریب آ کے دفن ہوتے ہیں کہ امیر بھی آئے؟ کبھی وہاں پر شہر خاموشہ میں جا کے بیٹھنا اور کہنا، سوال کرنا اس قبرستان سے کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر صرف اور صرف غریب آ کر دفن ہوتے ہیں کہ امیر بھی دفن ہوتے ہیں؟ تو پھر وہاں سے تمہیں قبرستان جواب دے گی کہ یہ سوال کرنے والے، یہاں پر ہر کسی کو آنا ہے۔ تم نے ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، وہ بھی یہی دفن ہے۔ تم نے مامون رشید کا نام سنا ہوگا، وہ بھی یہی دفن ہے۔ تم نے امین الرشید کا نام سنا ہوگا، وہ بھی یہی دفن ہے۔ تم نے وقت کے سکندر کا نام سنا ہوگا، وہ بھی یہی دفن ہے۔ بڑے بڑے جتنے راجا ہیں، سکندر کی ماں قبرستان گئی اور اس نے آہ نکالی، کہا ہائے میرا سکندر،
تو قبرستان سے آواز آئی، کس سکندر کی بات کر رہی ہے؟ تیرے سکندر جیسے کئی سکندر یہاں دفن ہے، کئی سکندر یہاں دفن ہے، اور وہ سکندر اگر اس کی تاریخ پڑھو تو زیادہ نہیں، معمولی سی عمر میں 32، ایک روایت میں 38، ایک میں 40 آیا ہے، اتنی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، مگر اس نے بادشاہی کیسے کی؟ صرف 15 سے 18 سال کی عمر میں، اتنے میں تو بچہ شعور کو پہنچتا ہے، اسے کھیل کود سوزتا ہے، مگر روایتوں میں 15، 18 اور 20 سال آیا ہے، اتنی قلیل مدت میں اس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی۔ کتنی؟ آدھی دنیا پہ حکومت کی، اور قلیل عمر میں 38 سے 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ مگر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے وصیت کی اپنے لوگوں کو کہ جب مجھے جنازے میں رکھو تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا، لٹکا دینا۔ تو کہا بادشاہ ایسا کیوں؟ تو اس نے وہاں سے ہم تمام کو ایک پیغام دیا، کہا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 18-20 سال کی قلیل عمر میں آدھی دنیا میں حکومت کی، اس روئے زمین کے آدھے خطوں میں حکومت کی، اور اتنی قلیل مدت میں جا رہا ہوں، مگر لوگوں اتنا خزانہ میرے پاس تھا، یہ بڑے محلات میرے پاس تھے، سارے آرائش کے ساز و سامان تھے، مگر آج وقت کا بادشاہ جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو میرے ہاتھ کو دونوں باہر کر دینا، اور یہ لوگوں کو ذہن و فکر دینے کی کوشش کرنا کہ آج وقت کا بادشاہ بھی جا رہا ہے تو محلات یہی پڑے رہ جا رہے ہیں، آرائش کا سامان یہی پڑا رہ جا رہا ہے، بڑے بڑے عالیشان لباس یہی رہ جا رہے ہیں، وہ جا رہا ہے تو ایک بے سلے لباس میں جا رہا ہے، اور دونوں ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جس کو بھی آنا ہے اس دنیا میں وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں وہی یاد دلاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے نامہ اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں جو سال بھر اس نے کیے ہیں۔ تو سرکار حضرت عائشہ فرماتی، میں نے پوچھا سرکار آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری فائل بند ہو نامہ اعمال کی اور نئی فائل کھلے، تو میں جب نامہ اعمال کی فائل رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو میرا نام روزدار میں لکھا ہوا، اور جب وہ فائل بند کر کے نئی فائل کھلے تب بھی میں روزدار ہوں۔ یہ سرکار نے ذہن و فکر دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میرا نامہ اعمال میں نام روزداروں میں لکھا جائے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان سال بھر تیاری کرتے رہتا ہے، اس چیز کی تیاری، وہ شادی کی تیاریوں میں لگا رہتا ہے، وہ گھر بنانے میں لگا رہتا ہے، وہ اور آرائش کے سامان میں لگا رہتا ہے، مگر رب کائنات اس کا نام مردوں میں لکھ دیتا ہے۔ اسے پتا نہیں ہے، وہ تو خوشیاں منا رہا ہے، وہ تو نکاح کی تیاری میں ہے، وہ تو گھر بنانے میں لگا ہوا ہے، مگر اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اے لوگوں، ہمیں اپنی موت کی خبر نہیں، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تیرے پاس وقت ہے، تیرے جسم میں روح ہے، تو ابھی نیکی کر سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو تجھے میسر آیا ہے، اپنے چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ کہ کبھی تیرے ساتھ کوئی چلا بھی کرتا تھا، تیرے ساتھ کوئی بیٹھا بھی کرتا تھا، تیرے ساتھ کوئی چائے کی چسکیاں بھی لیا کرتا تھا، تیرے ساتھ کوئی گپ شپ بھی کیا کرتا تھا، مگر آج تو اس دنیا میں ہے مگر وہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ تو نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ جیسے آج وہ تجھ سے رخصت ہو گیا ہے، کل تو بھی کسی سے رخصت ہوگا، تو بھی اس دنیا سے جائے گا۔ تو اس جہان میں تجھے چند دن رہنا ہے، مگر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری تیاری کیا کیا؟ تو رب نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، شعبان المعظم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت اس سے غافل ہے،
میری امت اس سے غافل ہے. اس سے پہلے رب نے رجب عطا فرمایا, پھر شعبان عطا فرمایا, اور پھر تمہیں رمضان عطا فرمایا. کیا سمجھے یہ نیکی کرنے کا مہینہ کیسا ہے؟ تو اسے ایک دنیاوی مثال سے سمجھے. یہاں پر کھیتی کسانی کرنے والے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے, ہے نا. تو جب ہمیں کھیت میں کوئی چیز اگانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمین میں ہل چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہل چلاتے ہیں. تو رجب کا جو مہینہ آتا ہے وہ ہمیں ذہن و فکر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اے بندے اب نیکیوں کا موسم آ گیا ہے. اب تو دنیا کی غفلتوں سے نکل, سارے کام چھوڑ کر چند دن کے لیے شریعت مصطفیٰ کی طرف چلے آ, دین کی طرف چلے آ, کچھ نیکی کما لے. نیکیوں کا موسم آ گیا ہے. تو یہاں پر جب ایک کسان جب کھیت میں کوئی دانہ اگانا چاہتا ہے تو پہلے کھیت کو کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے, زمین کو چیرتا ہے. تو رجب ہمیں وہی ذہن و فکر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کر لے. یعنی زمین جو ہے اپنی نیکیوں کی زمین کو منتخب کر کے اس میں بیج لگانے کے لیے اسے تیار کر لے. رجب ہمیں ذہن و فکر دینے کی کوشش کرتا ہے. اب جب ہم کھیتی میں زمین میں گڈھا کھود کر بیج کو دباتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس میں پانی کی سینچائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پانی کی. تو جب رجب میں ہم نے بیج بو دیا تو اب شعبان کا مہینہ جب ہمیں ملتا ہے تو یہ شعبان کا مہینہ رب کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے, آنسو بہانے کا مہینہ ہے, اپنے گناہوں کی تلافی کا مہینہ ہے. تو شعبان ہمیں ذہن و فکر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو نیکیوں کا بیج تو نے بو دیا ہے اب اپنے آنسوؤں سے اسے سیراب کر, اپنے آنسوؤں سے اسے سیراب کر. اب جب وہ اس میں پانی دے دیتا ہے تو چند مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فصل آتی ہے. تم نے ایک بیج بویا تھا مگر جب فصل نکلتی ہے تو تمہیں کئی بیج ملتے ہیں, کئی بیج ملتے ہیں. تو یہاں پر تم نے جو اپنے آنسوؤں سے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی تلافی کی, رب کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کیا, رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے مغفرت کی, اپنے گناہوں کی تلافی کی, تو اب اس کا پھل رب کائنات تمہیں رمضان کی شکل میں عطا فرمائے گا. اور تم نے ایک بیج بویا تھا, تم نے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا مانگی تھی, مگر رب تمہیں رمضان میں 70 گنا عطا فرما رہا ہے. جیسے جب تمہاری فصل نکلتی ہے تو ایک بیج کی جگہ کئی فصل آتی ہے, ایک جھاڑ میں کئی پھل لگ کے آتے ہیں. اسی طریقے سے رب کائنات رجب اور شعبان کی فضیلت کو سننے کے بعد, اس پہ عمل کرنے کے بعد رمضان میں تمہیں یہ تحفہ عطا فرماتا ہے کہ تمہیں ایک کا 70 عطا فرماتا ہے, ایک کا 70 عطا فرماتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ جس سے میری امت غافل ہے, میری امت غافل ہے, حتیٰ کہ رب نے اسے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات میں رب کی رحمت آسمان سے دنیا کی طرف نظر رحمت فرماتی ہے اور اس کی رحمت پکارتی ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں, ہے کوئی جو مجھ سے توبہ استغفار کرے کہ میں اس کی بخشش فرما دوں, اس کی توبہ کو قبول فرما دوں, ہے کوئی جو مجھ سے رزق میں کشادی مانگے تو میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں, ہے کوئی جو اپنے گھر میں برکتیں مانگے تو میں اس کے گھر میں برکتیں نازل عطا فرما دوں, ہے کوئی جو اپنے لیے رحمتیں نازل کر مانگے تو میں اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماؤں. یہ رب کائنات کی رحمت پکارتی رہتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت اس مہینے سے غافل ہے, میری امت اس مہینے سے غافل ہے. اور ایک رب کائنات نے ایک رات عطا فرما دی اور فرمایا کہ اس رات میں بنو قلب کی بھیڑیوں کے بالوں کے برابر اپنے نبی کے امت کی مغفرت فرما دیتا ہوں. اس کی بنو قلب عرب کا ایک شہر ہے, وہاں پر جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ زیادہ بال والی ہوتی ہیں, اس لیے اس کی مثال دی گئی کہ بنو قلب کی بھیڑوں کے جسموں میں جتنے
اتنے بال ہوتے ہیں جو شعبان المعظم میں جو رات آنے والی ہے اس رات میں جو بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے رب اسے معاف فرما دیتا ہے. اور آگے رب فرماتا ہے کہ اس رات میں رب ایسے لوگوں کو بخشتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس رات میں رب کائنات ان کو بھی معاف فرما کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. مگر 3 لوگ ایسے ہیں جن کے مغفرت اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی. توجہ ہے, 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلا اپنے ماں باپ کا نافرمان, پہلا اپنے ماں باپ کا نافرمان, اور دوسرا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا. بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے نا, بھائی سے بات چیت بند کرنے والا, اس سے منہ پھیر لینے والا, اور تیسرا وہ جو شرابی ہو. اب یہاں مطلقاً شراب فرما دیا کیونکہ شراب ایک ایسی شے ہے کہ انسان جب اسے پیتا ہے تو ہوش و حواس کھو دیتا ہے, اور اسی بد حواسی میں پھر وہ ہر وہ کام کر جاتا ہے جو اس حرام کے دائرے کے اندر آتے ہیں. اس لیے یہاں شرابی کو کہا گیا کہ شرابی کی مغفرت نہیں ہے. تو اس شراب کے اندر جواڑی بھی آ گیا, سٹا باز بھی آ گیا, سود خور بھی آ گیا, شرک کرنے والا بھی آ گیا, جتنے گناہ ہیں سب اس کے اندر آ گئے. تو رب اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے مگر یہ 3 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا, مگر اس وقت میں فرمائے گا جب وہ اپنے فعل اپنے کام سے سچی توبہ کر لیں گے, سچی توبہ کر لیں گے. اور پھر ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں باپ, تم حاجی بن جاؤ, تم نمازی بن جاؤ, تم کتنے بڑے تقویٰ و پرہیزگار بن جاؤ, اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو تمہاری نماز رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. لوگ تمہیں حاجی کہتے ہو مگر تمہارا حج رب کائنات کی بارگاہ میں قبول مقبول نہیں. تم اپنے آپ کو کتنا پارسا, کتنا تقویٰ و طہارت والا بنا لو مگر یہ تمہارا تقویٰ و طہارت کسی کام کا نہیں, کیونکہ تم ماں باپ کے نافرمان ہو. رب فرماتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ان کا دل دکھایا, اگر وہ تم سے ناراض تو رب کائنات تم سے ناراض ہے. پھر تم کتنی عبادتیں کر لو, کتنی ریاضتیں کر لو, تم کتنے عمل کر لو, تم راتوں رات نفل کی کثرت کر لو, ایک نفل رب کائنات کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول فرماتے جب تمہارے والدین سن ایاس کو پہنچ جائیں یعنی بوڑھے ہو جائیں تو سرکار فرماتے انہیں اف تک نہ کہو. ہو سکتا ہے کہ اف کہنے میں ان کے دل میں چوٹ لگے, درد ہو, اور اس بنا پر تمہاری زندگی بھر کے جو نیکی ہے رب کائنات سلب کر دے, ختم کر دے, تو تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں رہ جائے گا. تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. ایک مرتبہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے, سرکار آپ دیدہ افسردہ نیچے منڈی کر کے سرکار بیٹھے ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کیا ہے کہ آپ کا چہرہ افسردہ ہے, آپ غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں صحابہ آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. میرے ماں جب سرکار 6 سال کے تھے آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا, اور سرکار اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں. اور آگے سرکار ماں کی عظمت بتاتے ہیں صحابہ سنو سنو, اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں نماز پڑھتے رہتا, رب کی عبادت کرتے رہتا, اور دوران عبادت ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد سنو, تو صحابہ سنو سنو, ماں کا مرتبہ یہ ہے کہ میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا اور جا کر لبیک کہتا کیا میری ماں کیا کام ہے کس لیے بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں کی عظمت سرکار بتا رہے ہیں. اور آج ہمارے یہاں کے نوجوان
ماں پانی مانگے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، ماں بلائے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ماں کسی کام کے لیے بولے تو ہم ماں کی بات نہیں سنتے۔ حتیٰ کہ رب نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے اور جنت کا دروازہ باپ کو رکھا ہے، تو خدمت باپ کی بھی کرنا ہے، خدمت ماں کی بھی کرنا ہے۔ دونوں میں سے ایک کی کرو گے اور ایک کو ناراض کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب نے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے، 3 گنا، مگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو دروازہ تو باپ ہے۔ جب دروازے سے گھسو گے تب نہ جنت میں جا سکو گے۔ تو دونوں میں سے ایک کی خدمت، اگر ایک ہے تو ایک کی خدمت کرو، اور اگر دونوں ہے تو دونوں کی خدمت کرو، دونوں ہے تو دونوں کی خدمت کرو۔ فضیلت بہت ہے، مگر صرف بتانا مقصد ہے کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا اس مقدس رات میں بھی رب اسے معاف نہیں فرماتا، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ آگے وہ انسان ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ میں پڑوسی کی بات نہیں کر رہا، میں دور کے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا، میں بھائی بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ آج اسلام میں بھائی بھائی میں جائیداد کو لے کر، حصے کو لے کر، بٹوارے کو لے کر بھائی بہن میں نہیں بنتی، بہن بھائی میں نہیں بنتی۔ ارے رب کائنات نے اتنا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس میں ہمیں حصے کے بٹوارے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے۔ ہم 2 فٹ جگہ کے لیے آپس میں لڑ جاتے ہیں، ہم 1 فٹ جگہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، مگر دولت کا اس قدر نشہ، دولت اس قدر ہمارے سر پہ سوار ہے کہ 1 فٹ زمین ہم اپنے سگے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے ہم کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی عزت کی، اپنے بھائی کی عزت کی، اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، بس ہماری آنکھوں کے سامنے وہ 1 فٹ کی دولت نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں صرف 2 گز زمین کے نیچے جانا ہے اور ہم دنیا کے اوپر 1 فٹ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انسان تو اس مہینے سے غافل ہے، اس مہینے سے غافل ہے جس میں تیرے نامہ اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں بھیجے جا رہے ہیں، وہاں پر کھولے جا رہے ہیں، اور تو اپنے بھائی سے 1 فٹ جگہ کے لیے باتوں کو بند کر دے رہا ہے، اپنے رشتے کو منقطع کر لے رہا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنا تجھے گوارا نہیں، جب تو یہاں پر چہرہ اپنے بھائی کا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا تو پھر اگر کل بروز قیامت نبی نے تجھ سے چہرہ پھیر لیا پھر تیرا کیا بنے گا؟ آج تو اپنے بھائی سے بات بند کر رہا ہے، نبی نے تیرے لیے قیامت کے میدان میں اپنی لب نہیں کھولے تو تیرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو انسان اس مہینے سے غافل ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس لیے کہا گیا کہ وہ رات آنے سے پہلے تم معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر ابھی تک بھائی سے نہیں بنتی ہے تو تھوڑا سا جھک جاؤ، چلو اس کی غلطی ہے بھائی کی، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری غلطی نہ رہنے کے باوجود بھی اگر تمہارے جھکنے سے رشتہ بحال ہو جاتا ہے اور جھکنے میں تمہاری عزت گھٹتی ہے تو میں محمد کا بروز قیامت رب کی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر دنیا میں جو تمہاری عزت کم ہوئی ہے کل قیامت کے میدان میں مجھ محمد سے لے لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ محمد سے لے لینا، مگر جھک جاؤ، اگر جھک جانے میں رشتے بحال ہو جاتے ہیں، رشتے بحال ہو جاتے ہیں تو تم بھلائی غلطی اس کی ہو، مگر تم جھک جاؤ گے تو قیامت کے میدان میں رب تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا، رب تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ تو یہ چند روز کی عزت سے بہتر ہے قیامت کی عزت، وہاں پر ہر نبی کی امت ہوگی اور تمام امتوں میں جب تمہیں عزت دی جائے گی تو اس عزت کا عالم کیا ہوگا، اس عزت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں پر تھوڑا جھکنے سے رشتے بحال ہو جاتے ہیں تو سرکار عزت دینے کے لیے تیار ہے، تو تھوڑا جھک جایا کرو تاکہ رشتے بحال ہو جائے، اس سے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا، اور اس رات پھر جو دعا مانگو گے رب کائنات کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں وہ بدبخت، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے انسان شراب پیتا ہے، تعجب ہے، مسلمان ہے مگر ہاتھوں میں تاش کے پتے، تعجب ہے، مسلمان ہے مگر ادھر ادھر بیٹھ کے جوئے لگاتا ہے، تعجب ہے، مسلمان ہے مگر بیاج کھاتا ہے، تعجب ہے،
تعجب ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہے، تو پھر وہ صرف نام کا مسلمان ہے، سچا مومن کامل نہیں ہو سکتا، سچا مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ مسلمان ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے، تعجب ہوتا ہے، تو وہ پھر مسلمان ہے، نام کا سچا مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ سنو سنو، جو شراب پیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بروز قیامت اسی شراب کو جہنم کی پیپ بنا دی جائے گی، اور اسی پیالے میں جس میں وہ شراب پیتا تھا اسے دیا جائے گا۔ جب وہ اسے اپنے منہ کی طرف لے کر جائے گا نا، تو وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کا پورا بھیجا کھول کر اور پگھل کر اس شراب کی بوتل میں آ جائے گا، اس پیالے میں آ جائے گا۔ اور یہی جو شراب پینے کا گناہ ہے، جب تک وہ جہنم میں رہے گا یہی عذاب دیا جائے گا، یہی عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نجاست جو تم روز صبح کرتے ہو، استنجا ہو یا پیخانہ ہو، وہ شراب پینے والے کو کل بروز قیامت آگ کی بھٹی میں گرم کر کر دیا جائے گا۔ پینا پسند کرو گے؟ تو آج جو شراب پیتے ہیں وہ کل اس چیز کو پینے کے لیے تیار رہے، یہ غذا اسے دی جائے گی جہنم کے اندر۔ اور وہ انسان جو اپنے ہاتھوں میں تاش کے پتے لے کر اور چند روپیہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ میں کہ محنت نہ کرنا پڑے، مشقت نہ کرنا پڑے، ایک پتا پھینکو ہزاروں آ جائے، بیٹھے بٹھائی کی کمائی، وہ مسلمان جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ کی 10 انگلیاں سور کے خون میں ڈوبی ہوئی رہتی ہیں۔ کس کے خون میں؟ سور کے خون میں۔ سور کی بات یاد آئی تو ہمارے اس میں ایک بڑا وہ چیز رائج ہے کہ سور کا نام لے لو تو 40 دن کی برکت گھر سے اڑ جاتی ہے۔ ارے رب نے سور کا نام قرآن میں لکھا ہے، خنزیر لفظ آیا ہے، سور کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، تو جب سور سور ہے تو نام لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ ایک جانور ہے غلاظت والا، اس کے نام سے برکتیں نہیں جاتی ہیں، ایک مثال دینے کے لیے نام لیا جاتا ہے۔ وہ ایک غلیظ جانور ہے، وہ الگ بات ہے، مگر اس کے نام لینے سے گھر کی برکتیں نہیں اٹھتی نا، زبان ناپاک ہوتی ہے۔ اس کا نام قرآن کے اندر آیا خنزیر کر کے، اور ایک نہیں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، ادھر 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر آیا ہے، اور دیگر آیت کریمہ میں نام آیا ہے۔ تو خنزیر ہر کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے سور بولنا پڑتا ہے۔ سور بولیں گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ کی 10 انگلیاں خنزیر کے خون میں ڈوبی ہوئی رہتی ہیں۔ اب یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی 10 انگلیاں خنزیر اور سور کے خون میں ڈوبی ہوئی ہو، اب اسی ہاتھ سے کھانا کھاؤ گے؟ کھا سکتے ہو؟ اسی ہاتھ سے پانی پیو گے؟ پی سکتے ہو؟ تو جب نہیں پی سکتے تو پھر یہ تاش کے پتے ہاتھ میں پکڑ کے کیوں رکھتے ہو؟ پکڑ ہاں، تو جو موبائل میں لوڈو اور رمی اور جتنے بھی گیم ہیں اس میں اگر تم پیسہ لگا کے کھیلو گے وہ بھی جوا اور سٹا کے اندر ہوگا۔ اور ہمارے نوجوان یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں۔ جتنی چیز ہے ویسے بھی تم بنا پیسے کی بھی کھیلو گے تب بھی حرام ہے، اور پھر پیسے کے ساتھ تو وہ جوا ہو گیا۔ بنا پیسے کے کھیلو گے تو اس میں وقت کی بربادی ہے، اس میں وقت کی بربادی ہے، تب بھی حرام ہے کہ تم بے جا وقت کو برباد کر رہے ہو۔ رب کائنات نے ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں فرمایا ہے، رب نے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ہر وقت میں اس کے لیے عبادت رکھی ہے۔ عبادت کرے پھر تجارت کرے، پھر اپنے جاب پہ نکلے، یہ کاموں کے لیے رب نے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ تو پیسے سے کھیل رہا ہے تو جوا، تو ڈبل گناہ، اور بنا پیسے کے کھیل رہا ہے تو ٹائم پاس کر رہا ہے، وقت کی بربادی کر رہا ہے، تب بھی کھیلنا حرام۔ دونوں چیز میں کھیلنا حرام۔ تو خدا را جاگو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تمہارا یہ شیبہ نہیں ہے کہ تم گیم کھیلو،
ارے رب کائنات نے ہاں کھیلنا ہے تو تم رب کائنات نے کچھ ٹائم کیا بولتے ہیں موڈ کو فریش کرنے کے لیے سیر و تفریح رکھی ہے، گھومنے نکل جاؤ، کرکٹ کھیل سکتے ہو، فٹ بال کھیل سکتے ہو، یہ ورزش کی چیز ہے، یہ ساری چیز جائز ہے، مگر وقت کے اندر کی نماز کا وقت نہ ہو، خالی وقت میں کھیلو یہ ساری چیز، اور اس میں بھی پیسہ نہ لگاؤ ورنہ وہ بھی جوئے سٹے میں آ جائے گا۔ کھیلنا ہے تو صرف کھیل سمجھ کے کھیلو، یہ کھیل سکتے ہو، اس میں بھی اگر پیسہ لگا لوگے تو وہ بھی جوا اور سٹا کہلائے گا۔ یہ کھیل کھیل سکتے ہو، بیڈمنٹن کھیل سکتے ہو، فٹ بال کھیل سکتے ہو، کرکٹ کھیل سکتے ہو، مگر صرف کھیل سمجھ کر کھیلو، ورنہ پیسہ جہاں تم نے لگایا تو تم برباد ہو گئے سمجھ لو، یہ بھی جوا سٹا کے اندر آئے گا اور وہ پیسہ تمہارا حرام ہوگا۔ تو جب تم یہ ساری چیزیں کرنے لگو گے تو یہ رات میں رب کائنات ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا نہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے سب سے زیادہ ہمارے مسلمانوں میں سود، بیاج، اس کا لینا دینا بہت، چند پیسہ کمانے کے لیے انسان ادھاری پیسہ دیتا ہے، 10,000 لیتا ہے، 12,000 لیتا ہے، 15,000، اور آج کل وہ سمو چل رہا ہے، اس کو کیا جائز سمجھ کے رکھا ہے تم نے؟ یہ بھی بیاج کے اندر آتا ہے، جو ڈگر ڈگر نگر ڈگر ایجنٹ لوگ گھوم کر، اور ہمارے یہاں کی خاص کر لیڈیز سے سامنے، خدا را آج کی رات ان کے لیے بھی کہ اس رات میں انہیں بھی توبہ کرنا ہے، اور اس میں بھی وہی آتا ہے کہ جو عورت بے پردہ ہو، غیر مرد سے ملتی ہو، غیر مرد کے سامنے آتی ہو، اس عورت کی دعا بھی اس رات قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو عورت بھی یہ ذہن نشین رکھ لے کہ تم وہ غیر محرم ایجنٹ کے سامنے آتی ہو اور ان کی وکالت کرتی ہو چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، حتیٰ کہ یہ بھی بیاج میں آتا ہے، یہ بھی بیاج میں۔ رب نے تمہیں جتنی رقم دی ہے اتنی رقم میں تم گزارا کرو، رب کائنات نے ہر کسی کی قسمت کا رزق لکھا ہے، اور یہ وہی رات ہے جس میں انسان کس کی شادی ہوگی، کون انتقال کرے گا، پورے سال کس کو رزق دیا جائے گا، کس کو کیا ملے گا، اس کی لسٹ تیار کی جاتی ہے اس شعبان سے لے کے اس شعبان تک۔ تو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کر اس رات میں رب سے دعا کرو کہ مولا ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو جب تم صدق دل سے گناہوں سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو وہ رب قادر مطلق ہے۔ ارے وہ سمندر کے نیچے جو پتھر ہوتے ہیں اور پتھر کے نیچے جو کیڑا ہوتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ پھر تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، پھر تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا وہ ہمیں فراموش کر دے گا؟ ہماری قسمت کا رزق ہم تک نہیں پہنچائے گا؟ تو پھر جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی رزق تمہیں دیا جائے گا۔ تم اگر زیادہ کمانے کی کوشش کرو گے تو پھر تم زیادہ کمانے کے چکر میں حرام کی طرف نکل جاؤ گے، اور وہ قادر مطلق رب ہے، اگر تمہاری قسمت میں وہ رزق نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ میں رہتے ہوئے بھی وہ قادر مطلق تمہارے منہ تک نہیں پہنچنے دے گا، تمہارے منہ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اور اگر تمہاری قسمت میں رزق ہے تو پھر تمہارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں سے وہ تمہیں رزق فراہم کرے گا، رزق پہنچائے گا۔ تو اس پہ یقین کامل رکھو نا، اس کی ذات پہ یقین کامل رکھو۔ رزق کمانے کے لیے الٹے سیدھے کام کیوں کرتے ہو؟ یہ چند روز کی زندگی ہے، رب کائنات کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آؤ سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بیاج کھایا، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہیں، اور یہ گناہ اتنا سخت ہے، اللہ کے رسول فرماتے وہ ایسا ہے بیاج دینے اور لینے والا گویا اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ اللہ اکبر، اپنی ماں سے بدکاری۔ کوئی ایسا بھی شخص ہے بدکار؟ کوئی اتنا بھی بدبخت بیٹا ہے جو اپنی ماں سے زنا کرے؟ اس روئے زمین پر کچھ ہو سکتے ہیں، سرکار نے مثال دی ہے، مگر جو بیاج دیتا ہے وہ روز یہ کام کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار نے نہیں فرمایا، ایک مرتبہ جس نے بیاج لیا اور دیا گویا ایسا ہے کہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کیا، 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کیا۔ تو خدا را ایسے کام مت کرو جو یہ سارے گناہ کا کلنک ہمارے سروں پر آئے۔ رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کا استقبال دعا استغفار سے کریں، اس کو گزاریں،
ندامت کے ساتھ اس کو گزارے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کے اس کو گزارے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے، اور جب اس کو گزارو گے تو رب رمضان جیسا مہینہ عطا فرمائے گا۔ رمضان جیسا مہینہ تم کیا سوچتے ہو؟ انشاءاللہ اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے، میں نے سنی، آپ اپنی مجھ سے تعریف کرتے تقریر کیسی ہوئی وہ آپ جانتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کہتے بڑی اچھی تقریر ہوئی، انشاءاللہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے مسجد کو آباد کروں گا، کل سے اپنے سارے گناہ کے کام چھوڑ دوں گا، یہی انسان کہتا ہے، مگر جب مجلس سے اٹھتا ہے تو ساری تقریر ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اور پھر وہی اپنے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا جائے گا، انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا، کل سے یہ کام چھوڑ دیں گے، پرسوں سے یہ کام چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ کل سے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ پرسوں سے نماز پڑھیں گے، یہ ساری چیز کے لیے دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ جب تم کھڑے ہونے لائق نہیں رہو گے تب دیکھا جائے گا، جب تم گھر سے نکلنے لائق نہیں رہو گے تب دیکھا جائے گا، جب تمہارے جسموں میں کمزوری آ جائے گی تب دیکھا جائے گا، جب تم بیٹ میں لیٹ جاؤ گے تب دیکھا جائے گا، جب تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا تب دیکھا جائے گا، جب تم حالت نزا میں آ جاؤ گے تب دیکھا جائے گا، جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھو گے؟ کب دیکھو گے؟ جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہر انسان مرنے کے بعد پچھتائے گا، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، ہر انسان مرنے کے بعد پچھتائے گا اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، مولا مجھے زندگی عطا فرما، اب تو زندگی دے گا تو میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا۔ مگر رب نے یہ زندگی ایک ہی بار دی ہے، رب آزما ہے، جو چلے گئے ان کے پاس وقت ختم ہو گیا، وہ آہ گروزاری کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، جاؤ قبرستان جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں، قبرستان کے مردے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، اب ہمیں مہلت نہیں مل رہی ہے، اے میرے بھائی تیرے پاس وقت ہے، ابھی تیرے جسم میں روح ہے، ابھی تو عبادت کر سکتا ہے، تو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اگر اپنے رب کو راضی کر کے آ گیا تو پھر ہماری طرح تجھے پچھتانا نہیں پڑے گا، پھر تیری قبر بھکائے نور بن جائے گی، پھر رب کائنات تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج مان گیا تو پھر کل نہ قیامت میں نہیں مانیں گے۔ تو رب یہ مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہم اپنے آس پاس دیکھیں نا، ہمارے قریب لوگ تھے جس کو ہم دل کے قریب رکھتے تھے، آج نہیں ہے ہمارے پاس، رب نے یہ مہلت دی ہے کہ ایک اور شعبان عطا فرمایا ہے، اور رب سے دعا ہے کہ مولا اس رجب اور شعبان کے صدقے میں ہمیں پھر رمضان عطا فرما، رمضان کی بہاریں عطا فرما، اور رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہم اغفر اللہم بلغنا فی شہر رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو یہ راہ ہے رمضان تک پہنچنے کی، آج اپنے آپ کو نیکوکار بنا لو گے تو پھر تمہارا دل رمضان میں عبادتوں میں لگ جائے گا، ریاستوں میں لگ جائے گا، اور جس طریقے سے رمضان کو گزارنے کا حق ہے ویسے رمضان کو گزارو گے تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو وہ لوگ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رب نے انہی کے لیے خوشخبری عطا فرمائی کہ دنیا بھی ان کے لیے کامیاب ہے اور آخرت بھی ان کے لیے کامیاب ہے، دنیا بھی ان کے لیے کامیاب ہے اور آخرت بھی۔ اور آخری بات، اس مہینے میں دوسری مناسبت سرکار نے جس کبھی وجہ سے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ اس میں آیت درود نازل ہوئی ہے، تو اگر تم کچھ کام نہیں کر رہے تو صرف روز نبی پہ درود بھیجتے رہو، روز نبی پہ درود بھیجتے رہو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، اس کا استقبال کا یہی ہے، تو اسی درود کے وجہ سے رب تمہاری مغفرت عطا فرمانے گا۔ حدیث کریمہ ایک حدیث سنے، باقی درود میں تو اتنی حدیث ہے کہ اگر بیان کروں تو رات گزر جائے۔ ایک حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اور پھر سال میں مت بھیجو، پورے شعبان میں روز 100 مرتبہ بھیجو، تو سرکار فرماتے بریء من النفاق،
کہ جو روز 100 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو رب دونوں بھاؤ کے بیچ میں اس کی پیشانی پہ بری من النفاق یعنی نفاق سے بری لکھ دیتا ہے کہ وہ دنیا میں نفاق سے بری ہے اور مومن کامل لکھ دیتا ہے اس کو، اس کا ایمان کامل ہے۔ اور دوسری ضمانت یہ کرتا ہے کہ جو روز سرکار پر 100 مرتبہ درود بھیجے تو آگے اس کے دونوں بھاؤ کے بیچ میں پیشانی پہ لکھتا ہے بریء من النار، بریء من النار، یہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے تو کچھ اور نہیں کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اللہم صلی علی اللہم صلی علی اتنا ہی پڑھو گے تو یہ بھی درود شریف ہے، یہ بھی درود شریف ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شب جمعہ یا یوم جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور سرکار جس سے مصافحہ کر لے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مس کر لے تو پھر اس پر جہنم کیا کرا۔ آپ نے واقعہ بڑا مشہور ہے سنے ہوں گے کہ سرکار ایک مرتبہ اپنی بیٹی گھر تشریف لے کر گئے تو حضرت فاطمہ روٹی تندور میں لگا رہی تھی، سرکار نے بھی ایک روٹی لیا، اس کی چپاتی بنائی اور تندور میں لگا دیا، تو جتنی روٹی حضرت فاطمہ نے لگائی تھی تمام سک کر باہر ہو گئی، مگر جو سرکار نے لگائی تھی وہ جیسی کی ویسی۔ حضرت فاطمہ فرماتی بابا میں نے جتنی روٹی لگائی سب کی سب پک گئی مگر آپ نے جو روٹی لگائی ہے وہ نہیں پکی ہے۔ تو سرکار مسکراتی کہا بیٹی یہ میرے ہاتھ کی روٹی ہے، میرے ہاتھ جس ہاتھ سے لگ جائے تو دنیا کی آگ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی۔ جہنم کی سرکار فرما رہے جو شب جمعہ یا یوم جمعہ مجھ پہ درود شریف پڑھے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا تو اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہوگی کہ سرکار ہم سے مصافحہ کر لے، ہماری تو بگڑی بن جائے گی، ہمارا تو مقدر سنور جائے گا کہ سرکار کا دیدار بھی ہو جائے گا، سرکار سے مصافحہ بھی ہو جائے گا۔ جب سرکار مصافحہ کر لیں گے تو جنت کی ضمانت مل جائے گی، پھر تو ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو کچھ کام کرو نہ کرو اس ماہ شعبان میں ایک کام کرو کہ درود پاک کی کثرت کرو، یہ درود ہمیں اسی مہینے میں ملی ہے تو درود پاک کی کثرت کرو۔ اور شعبان المعظم کی جب وہ رات آئے تو اسے پھر غفلت میں مت گزارو، پھر قبرستان سے مسجد تک مسجد سے قبرستان تفریح میں مت گزارو۔ اگر تم عبادت نہیں کر سکتے تم تلاوت نہیں کر سکتے تو اس رات میں صرف درود شریف پڑھو، اگر یہی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور پھر گارنٹی ہے کہ کوئی عبادت قبول ہو نہ ہو درود رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو یہی اگر قبول ہو گئی تو یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو شعبان میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر نبی پہ درود بھیجو، یہ غلام مصطفیٰ ہونے کا ثبوت ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت ہے، اور یہ رب اور اس کے نبی سے قربت کا ہم تمام کو طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شعبان المعظم کی عظمت سمجھ کر اور اس کی تعظیم و توقیر اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔